ہم 2025 کے فائنل کوارٹر میں پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ کا سوشل میڈیا فیڈ بھی ہمارے جیسا ہے تو شاید آپ بھی یہ کانسٹنٹ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرپٹو مارکیٹ سائیکل از اوور اور وی آر بیک ان دا بل رن. لیکن اس کنفیوژن کے بیچ میں کائن بیس نے ایک کلیئر اور ڈیٹا ڈریون رپورٹ ریلیز کی ہے جس میں انہوں نے کرپٹو مارکیٹ کا Q4 یعنی اپ کمنگ کوارٹر کا آؤٹ لک دیا ہوا ہے اور وہ بھی ہارڈ ڈیٹا کے اوپر. آج ہم اس رپورٹ کی ڈیٹیل میں بریک ڈاؤن کریں گے تاکہ آپ سمجھ جائے کہ ایئر کے اینڈ تک کرپٹو مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں. یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے. تو اگر آپ کو کرپٹو مارکیٹ سمجھنی ہے تو لائک کا بٹن ضرور کلک کریں اور ساتھ میں بل کا آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح ڈیٹا ڈریون انالیسس آپ مس نہ کریں. تو لیٹس ڈگ ان. تو اس رپورٹ کا نام ہے چارٹنگ کرپٹو نیویگیٹنگ انسرٹینٹی جو کائن بیس انسٹیٹیوشن نے گلاس نوٹ کے ساتھ مل کر پبلش کی ہے. یہ رپورٹ سپتمبر تک کا مارکیٹ ڈیٹا کے اوپر بیسڈ ہے اور 120 سے زیادہ انسٹیٹیوشنل اور نان انسٹیٹیوشنل نے اس سروے میں حصہ لیا. اس سروے کے مطابق فار دا نیکسٹ 3 to 6 منتھ کے لیے زیادہ تر انویسٹر BTC کے لیے بلش لگتے ہیں. آلموسٹ 67% انسٹیٹیوشن اور 62% نان انسٹیٹیوشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ BTC 130 پلس تک جا سکتا ہے. اب یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کے 45% یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹ سٹیج بل مارکیٹ میں ہیں, یعنی یہ بل مارکیٹ سائیکل ڈفرنٹ ہوگا اور باقی بل مارکیٹ کے سائیکل سے تھوڑا سا پرولانگ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ریٹیل سائیڈ ہے وہ صرف 27% لوگ ہیں جو اس پروپوزیشن کے ساتھ ایگری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ جو چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے وہی ہوتی ہے اور وہ کنفرم ہو جائے کہ جو نان انسٹیٹیوشن ریٹیل اس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتی تو اس چیز کی پروبیبلٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے. جب اس سروے میں انویسٹر سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا کرپٹو رسک کیا ہے تو میکرو اکانومی سب سے ٹاپ پر تھی. 38% انسٹیٹیوشن اور 29% نان انسٹیٹیوشن رائزنگ انمپلائمنٹ, انفلیشن اور پالیسی ہاکش کو سب سے بڑا کنسرن دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی سب پارٹیسپینٹ بلش لگتے ہیں لیکن میکرو اکانومی جو انسرٹینٹی کریٹ کر رہی ہے وہ اس کی جو ہے نا دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے. اس رپورٹ میں جب بٹ کائن ڈومیننس کے بارے میں پوچھا گیا تو اوپینین مکس رہا. کچھ کہہ رہے تھے کہ بڑھے گی اور کچھ کہہ رہے تھے کہ کم ہوگی, لیکن اوورآل پوزیشننگ کانشس بلش ہی لگتا ہے, نہ زیادہ رسکی اور نہ ہی بالکل سیف. سروے کے حساب سے انسٹیٹیوشن ایکسٹریم لیول پر لیوریج تو نہیں لے رہے لیکن کیش میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کنزرویٹو ہے بٹ مائنڈفل موڈ میں لگتا ہے. اب ہم بات کریں گے اس رپورٹ کے ETF اور کراؤڈڈ ٹریڈز کے حوالے سے. جب ان سے پوچھا گیا کہ سنگل نیم اسپاٹ ETF اپروول کا کیا امپیکٹ ہوگا کرپٹو مارکیٹ پہ تو زیادہ لوگوں نے پازیٹیو کہا لیکن اس کو ایک میجر بلش کیپٹلسٹ نہیں مان رہے. یعنی ETF اب نیو ہائپ نہیں رہے کرپٹو کے لیے اور اب یہ کرپٹو انفراسٹرکچر کا ایک نارمل پارٹ بن چکے ہیں. اور جب کراؤڈ ٹریڈز کے حوالے سے پوچھا گیا تو ڈیجیٹل ایسٹ ٹریجری یعنی ڈیٹس اور سول کو اوور اون مانا گیا. مطلب یہ ہے کہ سب بڑے انویسٹر اسی میں جا رہے ہیں اور جب کوئی ٹریڈ بہت کراؤڈڈ ہو جائے تو انٹری اور رسک مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے, اس کو ضرور آپ فالو کریں. ان سب کو اگر ہم سمرائز کریں تو انویسٹر BTC پر بلش ہے, آلٹ کائن پر تھوڑا ڈیوائڈ لگتا ہے لیکن میکرو اکانومی پر بہت زیادہ سینسیٹیو لگ رہا ہے. مارکیٹ سٹیبل ہے لیکن سب اس وقت الرٹ موڈ میں ہے کہ ٹیرپس اور مارکیٹ کرپٹو میکرو فرنٹ پہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے. جو ہی کرپٹو میکرو فرنٹ پہ انسرٹینٹی نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی وی ول سی دا بل رن ان فل سوئنگ. اب ہم آتے ہیں رپورٹ کے موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ پر اور وہ ہے Q4 کے ٹاپ 3 کرپٹو ٹرینڈز کیا ہے. اس میں سب سے پہلا ہے ڈیجیٹل ایسٹ ٹریجری مطلب ڈیٹس. پبلک کمپنی اور ایسٹ مینیجر اب کرپٹو کو اپنے بیلنس شیٹ پر مسلسل ہولڈ کر رہے ہیں. BTC ڈیٹ اب تک 3.5% اب سرکولیٹنگ BTC ہولڈ کر رہے ہیں. ETH ڈیٹس اس وقت 3.2% ETH ہولڈ کر رہے ہیں جبکہ سول ڈیٹس 2% اب دا سول ہولڈ کر رہے ہیں.
یہ ٹرینڈ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور کائن بیس کے مطابق Q4 میں یہ ایکومولیشن اور بھی کنٹینیو رہے گی۔ دوسرا ہے ریئل ورلڈ ایسٹ مطلب راس۔ ٹوکنائز پرائیویٹ کریڈٹ اور US ٹریجری بلز اب بلاک چین پہ مسلسل آ رہے ہیں۔ را مارکیٹ نے اب تک $30 بلین کا لیول کراس کر لیا ہے، یعنی ٹریڈیشنل فائنانس ٹریڈفائی اب کرپٹو کے ساتھ کمپلیٹلی مرجنگ موڈ میں ہے، اور یہ ٹرینڈ پاکستان اور انڈیا کے انویسٹر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ ٹوکنائز ٹریجری ییلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ US اسٹیبل کائن میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ US ٹریجری بل میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے ایک عام پاکستانی اور انڈین یا نان US سٹیزنز کے لیے بہت مشکل تھا اور وہ اس ییلڈ سے محروم تھا۔ تیسرا ہے پریڈکشن مارکیٹ۔ پلیٹ فارم جیسے فولی مارکیٹ اب مین سٹریم انٹرسٹ گریپ کر رہے ہیں۔ ریئل ورلڈ ایونٹ پر بیٹنگ والیوم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کائن بیس کے رپورٹ کے مطابق پریڈکشن مارکیٹ شاید اسٹیبل کائن کے بعد کرپٹو کا سب سے سکسیسفل پروڈکٹ بننے جا رہا ہے، اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پریڈکشن مارکیٹ ہے یہ اب ہر ایونٹ پہ لوگ اس کے اوپر بیٹنگ کر رہے ہیں۔ کائن بیس نے ایک گلوبل M2 گیج کا بھی ڈیٹا لیا جو منی سپلائی کو ٹریک کرتا ہے اور ہسٹوریکلی یہ BTC کی پرائس سے 110 دن پہلے ہی موو کرتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو Q4 کے سٹارٹ میں کرپٹو مارکیٹ کے لیے بیک ڈراپ فرینڈلی ہے، لیکن نومبر میں سپلائی سکویز لگتی ہے، یعنی لیکویڈیٹی تھوڑی سی ٹائٹ ہو سکتی ہے۔ Q3 میں سمارٹ کنٹرکٹ پلیٹ فارم جیسے ETH اور AVAX نے 60 to 70% تک گین دیے، جبکہ بٹ کائن نے موڈس سنگل ڈیجٹ تک گین دیا۔ یہ کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کیپٹل روٹیشن اب BTC سے آلٹ کائن کی طرف جا رہی ہے۔ BTC ڈومیننس 64% سے گر کر 57% تک گر گئی اور ETH 9% سے 13% تک اوپر چلا گیا، اور سول بھی تھوڑا گرو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹیشن ہو رہی ہے، لیکن فل سوئنگ روٹیشن اب میکرو بیک ڈراپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیوریج ماڈریٹ تھا اور اسپاٹ ETFs اسپیشلی BTC اور ETH اسٹیڈی انفلو لے رہے تھے۔ اسٹیبل کائن سپلائی بھی ریکارڈ ہائی $300 بلین پلس تھی اور منتھلی والیوم $6 ٹریلین کو ٹچ کیا، اور آپ کو ان کنٹیکس بتا دے کہ یہ اس وقت ماسٹر کارڈ اور ویزا کی جو والیوم ہے اس سے 2 گنا زیادہ ہے۔ یہ سب بتاتی ہے کہ کرپٹو مارکیٹ اب میچور ہو رہا ہے، لو ویلیٹیلیٹی، ہائی پارٹیسپیشن، میکرو سے تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں دکھایا گیا کہ BTC کے آن چین ڈیٹا نے ایک انٹرسٹنگ پکچر دکھائی۔ انلیکوڈ کائن جو 1 سال سے موو نہیں ہوئے صرف 2% گرے، جبکہ ایکٹیو سپلائی 12% بڑی۔ مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم ہولڈر سیل نہیں کر رہے، صرف ایکٹیو ٹریڈر ہی سیل کر رہے ہیں۔ BTC فیوچر اوپن انٹرسٹ $53 بلین، آپشن $44 بلین اور ڈیلی والیوم $55 بلین، یعنی یہ فورتی نہیں ہے، یہ مارکیٹ کی ایک ڈسپلن دکھاتی ہے۔ کائن بیس کہہ رہا ہے کہ یہ سائیکل پچھلے سائیکل سے تھوڑا سا الگ ہے، اب پرائس ایکشن ڈیٹا ڈریون ہے، لیکوئڈیٹی اور پوزیشننگ زیادہ میٹر کرتی ہے، نہ کہ ہائپ جو کہ پچھلے سائیکلوں میں ہم نے دیکھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایتھیریم کے لیے Q3 بہت سٹرانگ رہا۔ فار دا فرسٹ ٹائم ETH اسپاٹ ETF نے BTC ETH ETF سے زیادہ انفلو اٹریکٹ کیے۔ ETH نے 9.4 بلین اٹریکٹ کیے، جبکہ بٹ کائن نے 8 بلین اٹریکٹ کیے۔ ETH کے لانگ ٹرم ہولڈر نے تھوڑا پروفٹ بک کیا، لیکن ڈیمانڈ اب تک سالڈ ہے۔ ETH فیوچر اوپن انٹرسٹ $31 بلین کا رہا، جو کہ 115% انکریزڈ ہے، اور آپشن مارکیٹ اوپن انٹرسٹ $12 بلین رہا، جو کہ 132% تک چلی گئی۔ نیٹ ورک ایکٹیویٹی بھی ریکارڈ لیول پر تھی۔ لیئر 2 آربیٹرم، بیس اور آپٹیمزم نے یوزر اور ایپس آن بورڈ کیے اور فیس 2 سال کے لوئسٹ لیول پر چلی گئی۔ ETH اسٹیٹنگ بھی اسٹیڈیلی بڑھ رہی ہے، جس سے ٹریڈیبل سپلائی کم ہو رہی ہے۔ کائن بیس کا کہنا ہے کہ ETH کی ریجیم BTC سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی بلش موو خود ہی انیشیٹ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پورے سائیکل میں دیکھا کہ ETH BTC پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اب اس رپورٹ کے مطابق ایتھیریم BTC کے بغیر بھی موو ہو سکتا ہے، اور ہم نے پچھلے 1-2 مہینوں میں یہ دیکھا بھی یہ ٹرینڈ۔ اگر ڈیٹس اور ETF سے ایکومولیشن کنٹینیو رہی تو چین ایکٹیویٹی ہائی رہے گی اور اسٹیکنگ اور بڑھ جائے گی، تو ETH کا ڈائریکشن اوپر ہی لگتا ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق کائن بیس Q4 2025 کے لیے کانشیسلی آپٹمسٹک لگتا ہے۔ مارکیٹ سٹیبل، لیکوئڈیٹی سٹرانگ، میکرو تھوڑا سا انسرٹن، لیکن اوورآل ڈیٹا بلش ڈائریکشن دکھاتا ہے۔ تو اس پہ اب آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا آپ کائن بیس
جتنے اپٹومسٹک ہے یا نہیں تو کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ نیکسٹ بیئر مارکیٹ کے لیے بھی پریفیئر رہیں تو ہمارا بیئر مارکیٹ اسٹریٹجی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں ہوں سلیم خان اور یہ تھا Q4 کرپٹو آؤٹ لک پارٹ 2025 کوائن بیس کے رپورٹ کے تھرو۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔